کربل کی ریت پر بھالے کھانا سیکھ لو، عباس کی پیاس اور قسم کی جوانی سے اللہ اور محمد سے وفا نبھانا سیکھ لو، سیکھ کر حسین سے سجدہ توحید ثمر عہد اور وحد کا نعرہ لگانا سیکھ لو، جینا ہے تو زندگی کو آزمانا سیکھ لو۔ تو انہی پر میں نے ایک نظم لکھی ہے جس کا عنوان ہے حکومت انگلستانی، جو ہے مہنگائی کے اوپر، اور لیکن تمام ایشو کو میں نے اس میں ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ چال یہ بیگانی ہے ہر لب پہ ہی کہانی ہے، چال یہ بیگانی ہے ہر لب پہ ہی کہانی ہے، امپورٹڈ جو حکومت ہے غیروں کی مہربانی ہے، امپورٹڈ جو حکومت ہے غیروں کی مہربانی ہے، نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، ہائے کیسی حکمرانی ہے۔ بندر قلعہ دوڑ ہے، بندر قلعہ دوڑ ہے یہ میرا نچوڑ ہے، بندر قلعہ دوڑ ہے یہ میرا نچوڑ ہے، جوتوں کی بس تھوڑ ہے جوتیاں لگانی ہے، بجلی ہے نہ پانی ہے، ہائے کیسی حکمرانی ہے۔ میں نے یہ نظم جو ہے میری جاگ ذرا کے عنوان سے میں نے تمام لوگوں کو مطلب ایک آس اور امید دلانے کی کوشش کیا، جو امید ہم چھوڑ چکے ہیں۔ چل اٹھ جا اب تو جاگ ذرا، ہوئی دیر بہت اب بھاگ ذرا، وویلا کرنا شور مچا، ہمت ہے تو زور لگا، طوفانوں کے منہ موڑ ذرا، بت کدے سب توڑ ذرا۔ یہ جی نظم ہے میری، جو بھی میں خیر لکھ رہا ہوں، اس کو آگے اس پر کام جاری ہے میرا، لیکن اس کے چاند اشعار جو ہے وہ میں ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بھی ڈر اور خوف کا جینا بھی، جینا یہ کوئی جینا ہے، ڈر اور خوف کا جینا بھی، جینا یہ کوئی جینا ہے، چھپ کر آنسو پینا بھی، پینا یہ کوئی پینا ہے، اور لبوں کا سینہ بھی، سینہ یہ کوئی سینہ ہے، ڈٹ جائے جو ظلمت میں نگینا ہے، نگینا ہے، حق پر چھلنی ہو جائے سینہ مرد کا سینہ ہے، دغا دے جو اپنوں کو، دغا دے جو اپنوں کو، شہباز شریف صاحب سن لیں، دغا دے جو اپنوں کو، کمینہ وہ کمینہ ہے، لب پہ ہے ثنا تیری، مولا سن دعا میری، بس تجھ سے ہے التجا میری، چاہے سب فنا بھی ہو جائے میرا وطن سلامت رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک دفعہ پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سمر اقبال صاحب۔ ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے سمر اقبال صاحب کے جو پروگرام ہیں، جو ان کی نظمیں ہیں، ان کو بے حد پسند کیا، لائک کیا، پروموٹ کیا۔ آج ہم ایک دفعہ پھر ان کے پاس آئے ہیں اور ان سے سنیں گے نئی انقلابی نظمیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سمر صاحب کیا کہیں گے ناظرین کے بارے میں جو آپ کی نظموں کو بے حد پسند کر رہے ہیں، اور آج ہمیں کون کون سی نظمیں آپ سنا رہے ہیں؟ سب سے پہلے جی میں آپ کا واقف 92 کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے اندھیروں میں سے تلاش کیا اور پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے میرے ساتھ تعاون کیا۔ اس کے بعد میں تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں جو کہ میری نظمیں، جو میرا نہیں خیال کہ اتنی لائک کرنے والی ہیں، جن کو وہ لائک کرتے ہیں اور مجھے پسند کرتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں اور تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ابھی میں تازہ نظمیں میں نے لکھی ہیں، ایک تو یہ جو مطلب کہ ہمیں خواب دکھایا گیا تھا کہ ہم ایسی حکومت لا رہے ہیں جن کے آنے سے تمام حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ہمیں تو خیر پتہ تھا کہ حالات کوئی بہتر نہیں ہوں گے بلکہ اور برے ہوں گے، کیونکہ یہ پہلے ہی آزمائے ہوئے ہیں۔ تو انہی پر میں نے ایک نظم لکھی ہے جس کا عنوان ہے حکومت انگلستانی، جو ہے مہنگائی کے اوپر، اور لیکن تمام ایشو کو میں نے اس میں ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ چال یہ بیگانی ہے ہر لب پہ ہی کہانی ہے، چال یہ بیگانی ہے ہر لب پہ ہی کہانی ہے، امپورٹڈ جو حکومت ہے غیروں کی مہربانی ہے، امپورٹڈ جو حکومت ہے غیروں کی مہربانی ہے، نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، ہائے کیسی حکمرانی ہے۔ کرپشن کے یہ بانی ہیں، کرپشن کے یہ بانی ہیں، دوروں میں طوفانی ہیں۔ کرپشن ان سے دورے کروا لو آپ، پوری دنیا کے دورے، ایک مطلب کہ آ جائیں گے، تھکے گے بھی نہیں، صبح دوسرے ملک چلے جائیں گے۔ کرپشن کے یہ بانی ہیں، دوروں میں طوفانی ہیں،
تیرا میرا درد نہیں، یہ بندے انگلستانی ہے، نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، ہائے کیسی حکمرانی ہے۔ گیس بجلی پانی کے نرخ بھی آسمانی ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی ہر طرف سلطانی ہے، نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، ہائے کیسی حکمرانی ہے۔ کام ہر شیطانی ہے، شیطان کی نگرانی ہے، آٹا گھی چینی دال ہر طرف پریشانی ہے، بجلی ہے نہ پانی ہے، ہائے کیسی حکمرانی ہے۔ لوٹے ہیں لٹیرے سب، لوٹے ہیں لٹیرے سب، ہوئی بے ایمانی ہے، میرے ساتھ بے ایمانی ہوئی ہے۔ لوٹے ہیں لٹیرے سب، ہوئی بے ایمانی ہے، یہ جو گند لایا ہے اس پہ بھی حیرانی ہے۔ بجلی ہے نہ پانی ہے، ہائے کیسی حکمرانی ہے۔ بندر قلعہ دوڑ ہے، بندر قلعہ دوڑ ہے، یہ میرا نچوڑ ہے۔ بندر قلعہ دوڑ ہے، یہ میرا نچوڑ ہے، جوتوں کی بس تھوڑ ہے، جوتیاں لگانی ہے، بجلی ہے نہ پانی ہے، ہائے کیسی حکمرانی ہے۔ کام کے نہ کاج کے، دشمن یہ اناج کے، کام کے نہ کاج کے، دشمن یہ اناج کے، مسلط ہم پر ہو گئے، جان اب چھڑانی ہے، بجلی ہے نہ پانی ہے، یہ کیسی حکمرانی ہے، ہائے کیسی حکمرانی ہے۔ جیل کی کابینہ میں، یہ ذرا فکرہ غور طلب ہے، جیل کی کابینہ میں ہر کوئی کمینہ ہے، جیل کی کابینہ میں ہر کوئی کمینہ ہے، خواب یہ دارینہ ہے، خواب یہ دارینہ ہے، جیل پھر دکھانی ہے، بجلی ہے نہ پانی ہے، ہائے کیسی حکمرانی ہے۔ اور آرمی سے اسٹیبلشمنٹ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تجربہ فیل ہو گیا، اب ہار مان لیں۔ گھر کے اندر ہار ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، جب ایک فیصلہ غلط ہو تو اسے ٹھیک کرنا چاہیے۔ تجربہ یہ فیل ہوا، تجربہ یہ فیل ہوا، ننگا سارا کھیل ہوا، تجربہ یہ فیل ہوا، ننگا سارا کھیل ہوا، کونا کونا سیل ہوا، کونا کونا سیل ہوا، دھرتی سمر بچانی ہے، بجلی ہے نہ پانی ہے، ہائے کیسی حکمرانی ہے، بجلی ہے نہ پانی ہے، ہائے کیسی حکمرانی ہے۔ واہ جی واہ، سمر صاحب آپ نے بالکل اس وقت جو ہمارے ملکی حالات ہیں ان کی بہترین عکاسی کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین کو یہ بہت پسند آئی ہوگی نظم۔ تو اب مزید ہمیں آپ آگے کیا سمجھا رہے ہیں؟ میں نے یہ نظم جو ہے میری جاگ ذرا کے عنوان سے میں نے تمام لوگوں کو مطلب ایک آس اور امید دلانے کی کوشش کیا، جو امید ہم چھوڑ چکے ہیں، اور نا امیدی اور نا امیدی اسلام اور ہمارا دین بھی اس سے ہمیں روکتا ہے۔ نا امیدی گناہ ہے، نا امیدی میں انسان اکثر اپنا نقصان کرتا ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ اور ابھی تو ہمیں جو ہے وہ جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا وطن، ہمارا ملک جو ہے وہ اس لہج پر پہنچ چکا ہے اور کہ ہمیں اٹھنا ہوگا اور ہمیں آگے آنا ہوگا اور اپنے وطن کو بچانا ہوگا۔ اس کے لیے میں نے یہ نظم لکھی ہے جس کا عنوان ہے جاگ ذرا۔ چل اٹھ جا اب تو جاگ ذرا، ہوئی دیر بہت اب بھاگ ذرا، وویلا کرنا شور مچا، ہمت ہے تو زور لگا، طوفانوں کے منہ موڑ ذرا، بت کدے سب توڑ ذرا، تصویر نہ بن تو سامنے آ، آواز سے آواز لگا، دیکھ زندگی اب بھی باقی ہے، سانس لہو سب باقی ہے، جو باقی اسے کام میں لا، بچے کچھے سے کام چلا، ہیں آنکھوں میں امیدیں بھی، سحر کی نویدیں بھی، شمع اپنی تو جلا، اوروں کو بھی راہ دکھا، آرام سکون کا وقت نہیں، ہنی مون کا وقت نہیں، آگے بڑھ اور بڑھتا جا، دشمن سے تو لڑتا جا، گلا نہ کر تو اپنوں سے، خون بہاب ٹخنوں سے، حوصلہ ہے کچھ کرنے کا، دم ہے آگے بڑھنے کا، دم لگا اور نم بچا، میں نہیں اب ہم بچا۔ ہر بات پہ رونا ٹھیک نہیں، ہر بات پہ رونا ٹھیک نہیں، یہ تیرا عتیق نہیں، جو بھی یار صدیق نہیں، اب اپنا وہ کولیک نہیں، چھوڑ دے گریا زاری اب، آہو بقا بیماری سب، من بدلے
من بدل تن بدلے تب بدھ شکن کو ملے گا رب سیدھا رستہ اب تو ناپ بزدلی کی توڑ دے چھاپ دھو دے خون سے اپنے پاپ اللہ ہی سے رکھ ملاپ نظر ٹکا آسمانوں پہ گرفت بنا کمانوں پہ نظر ٹکا آسمانوں پہ گرفت بنا کمانوں پہ آس نہ رکھ جہانوں پہ دل کے ان بے ایمانوں پہ گھر سے نکل میدان میں آ زندہ ہے جہان میں آ وقت کا سامنا کرنا سیکھ زندگی کی تو مانگنا بھیک زندگی کا ہے یہی طریق کر گزر جو لگے ہے ٹھیک اپنا فرض پہچان ذرا طاقت اپنی جان ذرا کیوں خاموش سمر ہے کھڑا چیخ چلا ڈھول بجا نعرہ تکبیر لگا بچوں کی تقدیر بچا چل اٹھ جا اب تو جاگ ذرا ہوئی دیر بہت اب بھاگ ذرا واہ جی واہ واہ جی واہ بہترین آپ نے جو ہماری قوم کی صلاحیت ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اندر اب بھی بہت دم ہے اگر ہم ایک قوم ہو کر آگے بڑھیں تو ضرور ہم اپنی مشکلات کے اوپر قابو پا سکتے ہیں اور فضول میں مایوس ہو کر بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو سمر صاحب اب اگلی نظم جو ہے وہ آپ ہمیں کون سی سنانے لگیں یہ جی نظم ہے میری جو بھی میں خیر لکھ رہا ہوں اس کو آگے اس پر کام جاری ہے میرا لیکن اس کے چاند اشعار جو ہے وہ میں ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں ڈر اور خوف کا جینا بھی ڈر اور خوف کا جینا بھی جینا یہ کوئی جینا ہے ڈر اور خوف کا جینا بھی جینا یہ کوئی جینا ہے چھپ کر آنسو پینا بھی پینا یہ کوئی پینا ہے اور لبوں کا سینہ بھی سینہ یہ کوئی سینہ ہے ڈٹ جائے جو ظلمت میں نگینا ہے حق پر چھلنی ہو جائے سینہ مرد کا سینہ ہے دغا دے جو اپنوں کو دغا دے جو اپنوں کو شہباز شریف صاحب سن لیں دغا دے جو اپنوں کو کمینہ وہ کمینہ ہے مزدوری میں نکلے جو پسینہ وہ پسینہ زبردست ایک اور ترانہ میں لکھ رہا ہوں اس کے جو میں بڑے اس کو کمپلیٹ جلدی میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس میں بہت کچھ لکھنا چاہتا ہوں جو میری محبت ہے میرے وطن سے اس کا جو نچوڑ ہے وہ میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں دشمن کو بھی یہ پیغام اس میں دینا چاہتا ہوں کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں ہر پاکستانی اور خاص کر ہر غریب پاکستانی میں امیر کی گارنٹی نہیں دیتا ہر غریب پاکستانی کس حد تک جا سکتا ہے اور کتنی محبت رکھتا ہے وہ اپنے وطن سے 100 ٹکڑے میرے ہو جائیں میرے بچے مجھ سے کھو جائیں 100 ٹکڑے میرے ہو جائیں میرے بچے مجھ سے کھو جائیں کھلی آنکھوں میں سب سو جائیں جو ہوتا ہے وہ ہو جائے میرا وطن سلامت رکھنا قائم اس کی امامت رکھنا پاکستان سلامت رکھنا تا قیامت رکھنا مولا وطن سلامت رکھنا لب پہ ہے ثنا تیری مولا سن دعا میری بس تجھ سے ہے التجا میری چاہے سب فنا بھی ہو جائے میرا وطن سلامت رکھنا اسے تا قیامت رکھنا رکھ کر محبت سینے میں بڑا مزہ ہے جینے میں رکھ کر محبت سینے میں بڑا مزہ ہے جینے میں خاطر اس کی زہر پینے میں بس حق ادا ہو جائے میرا وطن سلامت رکھنا اسے تا قیامت رکھنا ٹھیک ہے ناظرین یہاں پہ میں سمر اقبال صاحب کی صلاحیتوں کا تھوڑا سا آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ ابھی 4 سے 5 دن پہلے ہم نے ان کا جو پچھلا پروگرام تھا وہ ریکارڈ کیا ہے اور صرف اس عرصے میں انہوں نے یہ ساری کی ساری نئی نظمیں اور ترانے لکھے ہیں پاکستان کے لیے اسلام کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے تو ہمیں ان کی جو قدر ہے وہ کرنی چاہیے کیونکہ ان کے اندر لکھنے کی بہت صلاحیت ہے اور یہ ساتھ ساتھ روزی بھی اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں روزی روٹی بھی کما رہے ہیں اور اس کے باوجود یہ ٹائم نکال کے اس طرح کی شاندار نظمیں لکھ رہے ہیں کہ جن کا میں تو سن کے لاجواب ہو جاتا ہوں کہ داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے اور اسی لیے ہم انہیں موقع بھی بار بار دے رہے ہیں بار بار ان کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے حق میں ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہم ایٹ لیسٹ
وہ کریں. باقی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے لکھا ہوا ہے وہ تو ان کو مل کے ہی رہنا ہے. تو آپ لوگوں سے ایک دفعہ پھر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں, شیئر کریں, لائک کریں, تاکہ جو ان کا ڈیو حق ہے وہ ان کو مل سکے. تھینک یو ویری مچ. جی یہ میری نظم ہے جس کا عنوان میں نے رکھا ہے کربل کی ریت, ٹھیک ہے, جس میں میرا جو موقف ہے یا میرا نظریہ ہے وہ ہے کہ ہمیں اپنے ماضی سے کچھ سیکھنا چاہیے. ہمیں انگریزوں کی جو ہے ان سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یا کسی اور سے. یہ اس کے بارے میں میرا قائد عمران خان بھی یہی کہتا ہے, ٹھیک ہے, کہ محمد مصطفیٰ سے سیکھو, ان کے صحابہ اکرام سے سیکھو. اور علامہ اقبال صاحب نے بھی یہ کہا کہ ان لوگوں سے آپ کیوں سیکھتے ہیں, ان کی بات آپ کیوں کرتے ہیں جن پر اگر 100 لوگوں کو اعتبار ہے تو 50 لوگوں کو مطلب اختلاف ہے. آپ ان کی بات کریں جن پر کسی کو اختلاف نہیں, چاہے وہ غیر مذہب بھی کیوں نہیں. ایک مطلب کہ اچھا لیڈر ہونے پر غیر مذہب کو بھی اختلاف نہیں, محمد مصطفیٰ پر اور ان کے صحابہ پر, ان کی آل پر, ٹھیک ہے. اور ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور وقت بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس. اور ایک چیز جو میں مطلب کہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں اپنے طاقتور حلقوں کو بھی اور اپنے دشمنوں کو بھی, کہ جو مرضی ہو جائے ایک بات یاد رکھنا, پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نہ ہم بگاڑنے دیں گے, چاہے ہماری لاشوں کے بار لگ جائیں, چاہے ہم جیتے جی راکھ بن جائے. ہم وہ لوگ ہیں, ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کھیل کی طرح سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں اور بات کو بڑھنے دیتے ہیں, جانے دیتے ہیں خود آگے. جب اینڈ پہ جاتا ہے نا معاملہ, اس وقت ہم اس پہ گرفت ڈالتے ہیں اور ایسی گرفت ڈالتے ہیں اس میں ٹھیک ہے ہمارا جانی نقصان ہوگا, بڑا کچھ ہوگا, لیکن ہم اگر وہ ایک بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں پوری دنیا سے, اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں. ہم پھر یہ ایٹم جو ہے نا ہم نے دکھانے کے لیے نہیں رکھے. آج سن رہے ہیں پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا, بینک کرپٹ ہو جائے گا, جو ہوتا ہے ہو جائے. اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں, یہ بات یاد رکھنا میری. اب میں اپنی نظم کی طرف آتا ہوں. جینا ہے تو ہمت کو آزمانا سیکھ لو, جینا ہے تو ہمت کو آزمانا سیکھ لو, سیکھ لو تم ماضی سے گزرا زمانہ سیکھ لو. چور ہو کے زخموں سے مسکرانا سیکھ لو, باندھ کے پتھر پیٹ پر بھوک مٹانا سیکھ لو. کشتیاں جلا کے تم جیت جانا سیکھ لو, سیکھو گھڑ سواری تم ایڑی لگانا سیکھ لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے لوہے کے گھوڑے تیار رکھو. اور آج ہماری سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ ہم نے, ٹھیک ہے ایک فوج تو ہے لیکن ہم اب ہماری ہڈیوں میں وہ رس نہیں رہا, ہم کمزور ہو چکے ہیں. ہمیں خود سے پھر سے خود کو مضبوط کرنا ہے اور گھوڑوں پر زرہ ڈالنی ہے. سیکھو گھڑ سواری تم ایڑی لگانا سیکھ لو, تلواروں کے سائے تلے سر اٹھانا سیکھ لو. سیکھ لو ہم وطنوں تم اقبال کے کچھ شعروں سے جھپٹنا پلٹنا اور لہو گرمانا سیکھ لو. مشکل سر پہ ہے کھڑی لڑنا لڑانا سیکھ لو, عزت اپنی غیرت پہ مرنا مرانا سیکھ لو. سیکھ لو نشانوں پر تیر چلانا سیکھ لو, کربل کی ریت پر بھالے کھانا سیکھ لو. عباس کی پیاس اور قاسم کی جوانی سے اللہ اور محمد سے وفا نبھانا سیکھ لو. سیکھ کر حسین سے سجدہ توحید ثمر عہد اور وحد کا نعرہ لگانا سیکھ لو. جینا ہے تو زندگی کو آزمانا سیکھ لو, جینا ہے تو زندگی کو آزمانا سیکھ لو. واہ جی واہ, بہترین سر. آپ نے تو یہ جو کربل سے اس کو ریلیٹ کیا ہے, بہترین. اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس کہ ہم اس کی کس طرح تعریف کریں. تو اب مزید آپ ہمیں کیا جو ہے وہ سنانا جا رہے ہیں؟ یہ جی میں نے ایک ترانہ لکھا ہے جو کہ عمران خان صاحب ایک انقلاب کا نعرہ لگا رہے ہیں, اور ہے بھی انقلاب, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی تو کچھ رکاوٹیں ان لوگوں نے کھڑی کی ہیں اور ابھی اور کھڑی کریں گے, ٹھیک ہے. یہ ضمنی انتخابات میں پتہ چل جائے گا کون کس کے ساتھ ہے اور کون مطلب ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, عوام کے ساتھ ہے اور کون شیطان کے ساتھ ہے, یعنی کہ کون ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آج ہم پر مسلط کر دیے گئے. تھوڑی ہمت کر لے پیارے بدل جائیں گے دن ہمارے, تھوڑی ہمت کر لے پیارے بدل جائیں گے دن ہمارے, ہاتھ میں ہوں گے چاند ستارے
وقت برا اب ٹل جائے گا, گھر گھر میں انقلاب آئے گا. لال اور موتی لائے گا کیا, وہ انقلاب لائے گا کیا. لال اور موتی ڈھیر خزانے, آنکھوں کے سب خواب سہانے. لال اور موتی ڈھیر خزانے, آنکھوں کے سب خواب سہانے, پورے ہوں گے سن دیوانے, خوشیاں بے حساب لائے گا, گھر گھر میں انقلاب آئے گا. خوف کے بت, لیکن کیسے آئے گا؟ خوف کے بت گرانے ہوں گے, تبھی تو کل سہانے ہوں گے. خوف کے بت گرانے ہوں گے, تبھی کل سہانے ہوں گے. خودی کے سبق پڑھانے ہوں گے, کرنا پھر حساب آئے گا, گھر گھر میں انقلاب آئے گا. خوف کے بت گرانے ہوں گے, تبھی کل سہانے ہوں گے. خودی کے سبق پڑھانے ہوں گے, کرنا پھر حساب آئے گا, گھر گھر میں انقلاب آئے گا. عمران خان کا ہے نعرہ, ثمر انصاف حق ہمارا. عمران خان کا ہے نعرہ, ثمر انصاف حق ہمارا. اٹھ کھڑا وطن اب سارا, مل کر ہی سیلاب آئے گا, گھر گھر میں انقلاب آئے گا. تھوڑی ہمت کر لے پیارے, بدل جائیں گے دن ہمارے, ہاتھ میں ہوں گے چاند ستارے, وقت برا اب ٹل جائے گا, گھر گھر میں انقلاب آئے گا. اس میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں بااثر لوگوں سے جو کہ اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, جن کے اندر خدمت کا جذبہ ہے, وہ اگر میرے اس ترانے کو ریکارڈ کروا دیں تو یہ ان کا مجھ پر بھی اور ہماری قوم پر بھی ایک احسان ہوگا, اور پی ٹی آئی کی مدد بھی ہوگی اس سے. ٹھیک ہے, اور پی ٹی آئی کی مدد کے بارے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی مدد دراصل ہماری مدد ہے, کمزوروں کی مدد ہے. ٹھیک ہے, عمران خان کا جو وہ ویژن ہے یا اس کی جو سوچ ہے, اس نے کوئی وراثت نہیں کرنی, اس نے کوئی اپنے مطلب کہ نواسے بھانجے بیٹے ان کو آگے نہیں لانا. وہ پاکستان کو سدھارنے کے لیے نکلا ہے, اور میں سلام پیش کرتا ہوں عمران خان کو جس نے مجھے یہ ہمت اور طاقت دی ہے کہ اس نے سب کچھ ہوتے ہوئے اتنا درد سہا ہے. یہ وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے, اور کس کے لیے؟ میرے لیے, تیرے لیے, پاکستان کے لیے. ورنہ وہ ایک کالم لکھے, وہ کمنٹری کرے تو وہ اربوں روپیہ لے سکتا ہے. اس کی بیوی کی جو جائیداد تھی اس میں 50 لے سکتا تھا, وہ برطانیہ کا قانون تھا. اور جب اس نے ڈیورس ہوئی, اور وہ ڈیورس جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ مطلب کہ آپ کی وہ ہو گئی آپس میں, تو انہوں نے جواب دیا خان صاحب نے کہ میں ان سے کچھ نہیں لینا چاہتا. تو عدالت میں کھڑے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور جمامہ خان سے جج صاحب نے کہا ایسے بندے کو تم چھوڑ رہی جس کو میں کوئی لالچ ہی نہیں ہے, ورنہ جتنا تم لوگوں نے کرپشن سے کمایا ہے نا اس سے کہیں زیادہ وہ ویسے وہاں سے لے سکتا تھا. اور میں پھر تمام لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, علامہ اقبال صاحب کی مثال دینا چاہتا ہوں, کیسے زندگی گزاری اس شخص نے, اور اگر وہ اپنی جو اللہ نے اس کو طاقت دی تھی اس کو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتا تو تم نے اتنا پیسہ کرپشن سے نہیں کمایا جتنا وہ اس وقت کما سکتا. ہاں, ہونا صرف یہ تھا پاکستان نہ بنتا, یا ہم آزادی سے سانس نہ لے رہے ہوتے, لیکن اس نے وہ پیسہ ٹھکرایا. علامہ اقبال نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی, ہمارے مستقبل کو, ہمارے فیوچر کو ان لوگوں نے اہمیت دی. میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. اور تم لوگ یہ کہتے ہو ان کو کیا ملے گا؟ سب کچھ ہی تو انہیں ملے گا, تمہارا کیا ہوگا؟ یہ جائیدادیں ریت کی دیواریں ہیں, ریت کی, ذرا سی ہوا چلے تو یہ نہیں رہتی. آج بتاؤ, وہ جو مغل خاندان تھا اس کا نام و نشان مٹ گیا. تم سے زیادہ امیر تھے وہ اس وقت امیر تھے جب پیسہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوا کرتا تھا. نہیں رہے وہ, لیکن تم لوگ کہتے ہو نہیں انہوں نے یہ غلطی کی, ہم یہ غلطی نہیں کریں گے. چور ہمیشہ یہی کہتا ہے میں غلطی نہیں کروں گا, پچھلے چور نے غلطی کی وہ پکڑا گیا. لیکن غلطی ہو جاتی ہے. ایک تو آپ لوگ پلان کرتے ہیں نا, ایک وہ پروردگار بھی پلان کرتا ہے, اور اس کا فیصلہ ہی حتمی ہوتا ہے, وہی فیصلہ حتمی ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی
یہ بات کہی، وہ اپنا کام جس سے اس نے مسلمانوں کو مومنوں کو مخاطب کر کے میرے اللہ نے کہا اگر تم میرا کام نہیں کرو گے تو میں کفار کے گھروں میں جو بچے پیدا ہوں گے ان سے اپنا کام لے لوں گا. اسے اپنا کام لینا آتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تم لوگ اس کا کام کرو. میں آج بھی کرپٹ لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے اوپر اپنے بچوں کے، اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، جو میرا پیسہ میرے نصیب میں ہے ملے گا مجھے وہی. یہ فیصلہ میرا ہے، چاہے میں جلد بازی کر کے، دغا کر کے، فراڈ کر کے اسے حرام کر لوں، یا پھر میں صبر کر کے تحمل سے، تقوی سے، محنت سے اسے حلال کما لوں. ملے گا مجھے وہی، اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتا، کوئی بھی نہیں لے سکتا. جتنے کرپٹ لوگوں کے پاس جتنا پیسہ ہے نا، اگر یہ ملک کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہوتے اتنا ہی ہوتا، اس میں کمی نہیں آتی، لیکن وہ حلال ہوتا، حرام نہیں ہوتا، اور اس سے قوم کو فائدہ ہوتا، نقصان نہیں ہوتا. میں آج بھی تم لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اس سے معافی مانگ لو. اب بھی وقت ہے، لیکن اگر یہ فیصلے ہم نے کرنے شروع کر دیے نا پھر وقت نہیں رہے گا، اس سے پہلے معافی مانگ لو. جی چلیں سمر صاحب، بہترین ہو گیا. اور ہم ایک دفعہ پھر اپنے چینل کی توسط سے ان تمام لوگوں سے جو پی ٹی آئی کے مقتدر حلقوں میں آواز رکھتے ہیں کہ وہ ان کا جو ڈیو حق ہے وہ دلانے کے لیے ان کو پروموٹ کریں، ان کی جو شاعری ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ ان کی آواز جو ہے وہ عمران خان صاحب تک اور جو پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت ہے ان تک پہنچ سکے. کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے ایک سچے اور نڈر سپاہی ہیں جو کہ خان صاحب کے لیے لگاتار انقلابی شاعری کرتے جا رہے ہیں. ہم بھی انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی آواز آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ انہیں آگے پروموٹ کریں تاکہ ان کی آواز جو ہے وہ آگے پہنچ سکے. اسی امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، لائک کریں گے. ہمیں دیں اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.